بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی سیاست ہر روز رنگ بدلتے جا رہی ہے۔ جو پنجاب کی سیاست ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مکمل طور پر اثر انداز ہو چکی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی ایک متنازع ان کا جو دور ہے، ان کو کافی تنقید کا سامنا بھی ہے، لیکن وہ تمام تر سیاسی معاملات کو سمجھنے سے بھی فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ قاصر ہیں، کیونکہ اس کی نوعیت کافی ٹف ہے۔ جتنا آسان لیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو یا دیگر جماعتوں کو، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان پر بھی مسلسل تنقید جاری ہے۔ ایک بات طے ہے، کسی کو بری لگے کسی کو ٹھیک لگے، میرے ویورز جو ہیں ان کی بڑی تعداد تحریک لبیک کی ہے، جماعت اسلامی سے ہیں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد ویوز کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ میرا تجزیہ آپ کو غلط لگے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کر کے آپ کسی پارٹی کو ختم کر سکتے ہیں یا اس کا نظریہ ختم کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھٹو کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو کہا یہ جا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد بے نظیر بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور دیگر بھٹو خاندان کے لوگ گرفتار بھی ہوئے، انہیں قتل بھی کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا تھا تحریک لبیک پاکستان خادم حسین رضوی کے بعد، خادم حسین رضوی کی موت بھی متنازع ہے۔ میرے یہ ذاتی ویوز ہیں کہ انہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا شہید کر دیا گیا ہو، جس وہ کرائٹیریا میں اس وقت موجود تھے، جو بہرحال کیونکہ تحریک لبیک نے اس حوالے سے کوئی عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی ان کی جانب سے عملی طور پر ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا، تو میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اس پر گفتگو کروں، لیکن اپنا ذاتی نظریہ پیش کرنا میرا حق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خادم حسین رضوی کی غلط ٹائم پر غلط موت ہوئی تھی، اور یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان ہو سکتا ہے کہ شاید ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور سعد حسین رضوی کی قیادت میں نے تنقید کی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا ہو سکتا ہے یہ پارٹی اس طرح سے لیڈ نہ کر سکیں، لیکن بڑے آسن انداز سے انہوں نے پارٹی لیڈ کی۔ بہرحال پنجاب کی سیاست میں واپس آؤں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں واضح کر دیا، کوئی بھی سیاسی جماعت اس پر شدید کریک ڈاؤن کر دیا جائے، اس کو مشکلات سے دوچار کر دیا جائے، ان کے لیڈرز کو گرفتار کر لیا جائے، ان کے پرچم کو بین کر دیا جائے، کوئی بھی کسی طرح کی مشکل ان پر حاوی کر دی جائے، اس کو پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نظریہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نظریے کی موت نہیں ہوتی، انسان کے ساتھ نظریہ دفن ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آج بھی تاریخ زندہ ہے، نظریہ زندہ ہے، اس نظریے کی بنیاد پر تمام قومیں آگے کا سفر طے کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال پنجاب کی سیاست پر واپس آؤں گا، محسن نقوی صاحب کا متنازع کردار مزید متنازع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نگراں حکومت اپنا ٹینور جو ہے آلریڈی پورا کر چکی ہے، آئینی طور پر تو 90 دن کے اندر انتخابات وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے نگراں حکومت، لیکن اس کے باوجود ٹائم کافی آگے نکل چکا ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے اس سے زیادہ بڑے معاملات گمبھیر ہونے جا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی اور محسن بیگ کو نگراں وزیر اعظم کے طور پر نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر محسن بیگ بطور نگراں وزیر اعظم آتے ہیں تو پاکستان کی سیاست میں عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی مشکل ترین دور سے دو چار ہو جائیں گے۔ محسن بیگ کے ساتھ عمران خان کے دور میں ان کے گھر پر اسٹرائک کی گئی، اور ان کے گھر پہ اسٹرائک کی گئی تو محسن بیگ کی جانب سے پستول تانا گیا، جس کا بہت بڑا اسکینڈل بنا، اور عمران خان کی حکومت میں باقاعدہ ان پر ایف آئی آرز بھی ہوئیں۔ تو یہ وہ متاثرین ہیں، محسن بیگ ہیں، محسن نقوی ہیں۔ تو بہرحال یہ اشارہ ہے عمران خان کے لیے جان بوجھ کر محسن نامی شخص کو سامنے لانا، پہلے محسن نقوی کو لے کر آئے، محسن بیگ کو لانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کپتان کے خلاف پرویز خٹک میدان عمل میں آ گئے۔ پرویز خٹک نے یہ کہا، میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ میں شوکاز نوٹس کو، پارٹی کے شوکاز نوٹس کو کیا سمجھتا ہوں، میں کوئی سرکاری ملازم ہوں جو مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا جائے، میں اس شوکاز نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال یہ ایک ٹریلر تھا کہ پرویز خٹک کی صورت میں اس سے بڑا ٹریلر پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی سیاست میں یہ بہت بڑے اہم موڑ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پنجاب اثر انداز شروع سے رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، لیکن اس وقت محسن نقوی کی صورت میں، کیونکہ محسن نقوی کی فرمائش پر یہ کہا جا رہا ہے، دبئی میں میٹنگ ہوئی، محسن نقوی کا
اہم ترین بندہ اعجاز حمید وہ شامل تھا دبئی کے ایک ہوٹل میں. اور آپ کو میں نے پہلے ایک بریکنگ دی تھی کہ نواز شریف صاحب میڈیا پر جس طرح سے خبریں چلیں کہ دبئی میں لینڈ ہوئے لنگ، وہ اس سے پہلے سعودی عرب میں لینڈ ہوئے. میں نے ہوٹل کا نام اور تمام دستاویزات اپنے ولاگ میں شیئر کی باقاعدہ. ان کے ٹکٹس، ان کے کتنے بندے تھے، تقریباً 28 کے قریب ان کا کابینہ تھی. مریم نواز کی ٹکٹ تھی، اس میں دیگر عام لوگوں کی خفیہ میٹنگز ہوئی. اس کے تمام دستاویزات میں آلریڈی ولاگ میں دے چکا ہوں. یہ چیزیں ہیں. سعودی عرب میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ محسن نقوی کی کچھ اہم ترین، اعجاز حمید اور دیگر چند لوگ حج کے بہانے وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور محسن بیگ کا نام وہاں پر دے دیا گیا ہے. یہ میرے ذرائع نے اس کو باقاعدہ کنفرم کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں سچائی کے عنصر جو ہیں وہ 10% جو ہے وہ نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات حالات اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے لحاظ سے گراؤنڈ لیول پر بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں. اسی لیے خفیہ رکھی جاتی ہیں تاکہ ان میں تبدیلی کا جو ہے آپشن موجود رہے. لیکن بہرحال محسن بیگ کا نام محسن نقوی کی جانب سے اور جو باقی بھی کچھ اہم ترین شخصیات کی جانب سے دے دیا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ کو بتاؤں کہ عید کے تیسرے دن صدر آصف علی زرداری، یہ بہت بڑی بریکنگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صدر آصف علی زرداری کی کچھ اہم ترین شخصیات نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی ہے. ضرورت پڑی تو ان کے نام اور تمام تر گاڑیوں کے نمبر بھی میں فراہم کر دوں گا. لیکن بہرحال اس نیوز تک میں آپ کو بریک کر رہا ہوں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں آصف علی زرداری کی جانب سے عمران خان کو آفر دی گئی ہے. آفر یہ دی گئی ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم بلاول بھٹو کو تسلیم کر لیں، صدر پاکستان کے طور پہ خود آ جائیں تو ان کے جو معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں وہ آصف علی زرداری اس کو حل کر سکتے ہیں. اور جو بھی ہے آپ اگر اس طرف آ جائیں، ووٹ آپ کا ہوگا، پولیٹکس میری ہوگی، نون لیگ کا آلریڈی میں کچھ صفایا کر چکا ہوں، جو رہی صحیح کسر باقی ہے مل کے نکال دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ وہ اس طرح کی آپشن کو لیں اور کنویں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو باہر ہاتھ پکڑے زرداری کو اور باہر نکل جائیں. لیکن خان صاحب کا جو ان کے پارٹی ذرائع سے میرا رابطہ ہوا ہے، کنفرم خبر تو اس وقت زمان پرک سے میرے پاس عمران خان صاحب کے ذاتی طور پر نہیں مل رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کو ابھی تک کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے نعمان افضل کے علاوہ، کیونکہ ایسے ایسے بندوں نے انہیں دھوکے دیے ہیں. ابھی تک عمران خان صاحب مکمل خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں. نعمان افضل سے میرا رابطہ ہوا، ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی پرسنل گفتگو تھی، ان کی گفتگو سے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آخر تک پتھر برداشت کریں اس گہرے کنویں میں جب انہیں کوئی رستہ نہ نظر آئے. ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا ایڈونچر کر دیں اور کل کے پنجاب کو ڈاکو کو سی ایم بنایا تو پاکستان کے ڈاکو کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں. ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر یہ کافی چیزیں واضح ہو چکی ہوئی ہیں. بہرحال میں پھر بھی کہوں گا کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامہ کرکٹ میچ کی طرح ہے کہ آخری بال پر بھی چھکا لگ گیا تو طریق انصاف پھر میدان عمل میں ہوگی. اور آج کے جو دور اقتدار کے یزیدی قسم کے قانون پر عمل پیرا ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر برا وقت جو آئے تو ان کی ماؤں بہنوں کا عزت و احترام کرنی چاہیے. عزتیں سب کی یہ سانجھی ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پنجابی میں یہ روایت ہے. تو گھروں کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کرنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، یہ چاہے پی ٹی آئی پر ہو، چاہے نون لیگ پر ہو، پیپلز پارٹی پر ہو، یہ جدید دور ہے. کیونکہ کوئی بھی کلمہ گو پاکستانی اور غیر مسلم اس کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو بھی حاصل ہو. لیکن بہرحال حکومت کو اس کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح کے واقعات تاریخ میں لکھے جائیں گے اور جب تاریخ دہرائی جائے گی، مورخ لکھے گا تو اچھے الفاظ سے نہیں لکھے گا. آج چند دن کی زندگی کے لیے اب تاریخ میں برا نام چھوڑ جائیں، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بہرحال پاکستان کی سیاست میں نے کافی چیزیں واضح کر دی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے